نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف، رکوع نمبر 10، آیات نمبر 75، 76، 77 تا 80، 81 اور 82۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکا تجھ سے، انک لن تستطیع، بے شک آپ ہرگز طاقت نہیں رکھتے، معیا میرے ساتھ، صبراً صبر کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال ان سألتک عن شیء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں پوچھوں گا تجھ سے کسی چیز کے متعلق، بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو مجھے ساتھ مت رکھے، قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق کے ساتھ پہنچ چکا ہے میرے طرف سے عذر۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی، یہاں تک، اذا اتیا، کہ جب دونوں آئے، اہل قریۃ، ایک بستی کے پاس، استطعما اہلہا، تو طلب کیا، کانا اہلہا، اے اہل قریۃ، بستی والوں سے، فابوا، انہوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما، کہ ان کو مہمان رکھ کے، فوجد، پس پایا، فیہا، اس قریہ میں، اس بستی میں، جداراً، ایک دیوار، یرید ان ینقض، جو گرنا چاہتی تھی، فاقامہ، تو اس کو سیدھا کھڑا کیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو لے لیتے اس پر اجرت۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ ہے جدائی میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ سأنبئک، عن قریب، میں تجھے بتلا دوں گا، بتأویل، مطلب یا انجام یا نتیجہ یا حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ تینوں باتیں میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اما السفینۃ، ہرچہ کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو کام کرتے تھے سمندر میں، فاردت، میں نے چاہا یا میں نے ارادہ کیا، ان اعیبھا، کہ اسے عیبدار کر دوں،
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور تھا ان کے آگے ایک بادشاہ، یأخذ جو پکڑ لیتا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی کو، غصباً زبردستی، وَأَمَّا الْغُلَامُ اور ہر چے وہ لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ پس تھے ان کے والدین مومنین، فَخَشِينَا پس ہمیں اندیشہ ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا کہ وہ گرفتار کرے گا ان کو، طغیاناً اس بچے کی سرکشی، و کفراً اور کفر، فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا کہ بدلہ دے ان دونوں کو، والدین کو، ربہما ان کا رب، خیرا منہ اس سے بہتر، زکاتاً پاکیزگی میں، وَأَقْرَبُ رحمہ اور زیادہ قریب ہو شفقت میں، وَأَمَّا الْجِدَارُ اور ہر چیز دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ وہ دو لڑکوں کی تھی، یتیمین فی المدینۃ جو یتیم تھے شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور تھا ان کے نیچے ان کے لیے خزانہ، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور تھا ان کا باپ نیک، فَأَرَادَ پس چاہا، ارادہ کیا، رب کا آپ کے رب نے، أَن يَبْلُغَا کہ دونوں پہنچ جائے، أَشُدَّهُمَا اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور وہ دونوں نکالے اپنا خزانہ، رحمتاً من ربک مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے، وما فعلتہ اور نہیں کیا ہے میں نے یہ کام، ان امری اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے، ذالک تأویل یہ وہ حقیقت ہے، یہ مطلب ہے، ما لم تستطع علیہ صبرا جس پر آپ کو صبر نہیں ہو سکا اور جس پر آپ صبر کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 75 16واں پارہ کی پہلی آیت ہے، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب ہے، بلکہ اس اعتراض کا جواب ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے معصوم بچے کو قتل کیا تھا، اور خضر علیہ السلام نے فرمایا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آئندہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرو تو مجھے ساتھ نہ رکھو، کیونکہ آپ ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ اب میرے بارے میں معذور ہیں، اور آپ کا یہ معذور ہونا میرے طرف سے ہے، میں آئندہ آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چلتے چلتے ایک بستی میں داخل ہوئی، بھوک لگی تھی، کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن اہل بستی نے مہمان نوازی سے انکار کیا، کھانا نہیں دیا۔ اب کچھ دیر نہیں گزری تھی،
کہ وہاں ایک جھکا ہوا دیوار تھا اور قریب تھا کہ گر جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام یکدم کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو سیدھا کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ نے مفت میں ان کو دیوار ٹھیک کر دیا۔ اور اگر آپ چاہتے ان سے اپنے اس عمل کی کچھ مزدوری لے لیتے، اجرت لے لیتے، ہمارے کھانے کا کام بھی چل جاتا۔ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان کا وقت جو تھا فراقت کا، اب اتنی بات ضرور ہے کہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جن باتوں پر آپ نے صبر نہیں کیا ہے میں عنقریب اس کی حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے اسباب و رجوحات آپ کو بتلاتا ہوں۔ اور یہ پورا واقعہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 223، بخاری شریف جلد ثانی کتاب التفسیر 687 تا 690 تک یہ مذکور ہے۔ اور فتح الباری میں ثعلبی سے منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آیا آپ مجھے کشتی کے شگاف پر اور چھوٹے بچے کے قتل پر ملامت کرتے ہو؟ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنا حال بھول گئے، آپ کو سمندر میں ڈالا گیا، آپ نے قطبی کو قتل کیا تھا، سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے، آپ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کے دونوں بیٹیوں کو ثواب کی نیت سے پانی پلایا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے شادی بھی کی تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسر بھی تھا۔ پھر حقیقت بتلا دی کہ جن تین باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکتے تھے اور آپ کو اعتراض تھا، پہلے 2 باتیں تو زیادہ قابل اعتراض تھی، تیسرے بات شرعی طور پر منکر بھی نہیں تھی۔ پہلی بات کشتی میں شگاف کرنا، دوسری بات ایک نابالغ معصوم بچے کو قتل کرنا، اور تیسری بات اہل بستی کی دیوار کو کھڑا کرنا۔ یہ جو تیسری بات ہے یہ تو شرعی طور پر کوئی منکر بھی نہیں ہے، لیکن مہمانوں کے کھانے پینے سے انکار کرنا یہ بدترین لوگ ہے اور بدترین بستی کی نشانی ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وَشَرُّ الْقُرَىٰ الَّذِي لَا يُضِيفُ الضَّيْفَ، بدترین قریہ وہ ہے جہاں مہمانوں کے مہمان نوازی نہ ہو جائے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے، یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، سمندر میں کشتی چلاتے تھے، مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، لیکن جب کشتی کی حالت اچھی ہوتی تھی، بادشاہ ظالم تھا، وہ پھر چھین لیتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ آگے بڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، لہٰذا میں نے کشتی میں عیب کر دیا، تختی نکالی، اور وقتی طور پر عیب کی وجہ سے چھیننے کا جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا، اور آگے بڑھ جانے پر دوبارہ درست کیا۔ ہر کے لڑکے کا معاملہ ہے اور ان کے قتل کا معاملہ ہے، وہ بالغ ہو کر بھی کافر ہوتا، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَتُبِعَ يَوْمَ تُبِعَ کافر، اس بچے کے ساتھ والدین کی بہت بڑی محبت تھی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ بڑے ہو کر والدین کو کفر میں ڈال دے گا، اور ایسا نہ ہو کہ محبت کے
بیٹے کی محبت کی جوش میں والدین بھی کفر اختیار کرے، لہٰذا اس بچے کو قتل کیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے نعم البدل دوسرا بیٹا عطا فرمایا جو والدین کے لیے بہتر تھا، پاکیزہ تھا، نیک تھا۔ ہر چیز دیوار کی بات ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو یتیم بچوں کی گھر تھی، اور اس گھر کی ایک دیوار تھی، بچی یتیم تھے، دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر دیوار گر پڑتی تو شہر والے خزانہ لے جاتے، اور وہ دونوں بچے جو تھے وہ باپ کی میراث سے محروم ہو جاتے، غربت کی، افلاس کی، تنگ دستی کی زندگی بسر کر لیتے۔ بچے یتیم تھے اور نیک آدمی کے اولاد تھے، لہٰذا ہم نے دیوار کھڑا کیا تاکہ بلوغ کے بعد یہ اپنا خزانہ نکالے، اور یہ کام میں نے بغیر اجرت اور مزدوری کے کیا۔ تینوں باتیں بتانے کے بعد سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے اپنے رائے سے نہیں کیا ہے، یہ جو کچھ تھا یہ اللہ کے طرف سے تھا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔